آپ کو پتہ ہے نا ماما، مجھے چکن روسٹ نہیں پسند، میں نہیں کھاتی۔ آپ نے میری پلیٹ میں یہی ڈال دیا۔ مسز جمال کی بیٹی انم نے منہ بناتے ہوئے اپنی ماما سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے ماما، پھر میں کیوں کھاؤں؟ میں نے نہیں کھانا یہ سب۔ ساتھ بیٹھے مسز انوار کے بیٹے نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے اپنی ماما سے کہا اور پلیٹ پیچھے دھکیل دی جس میں انواع و اقسام کے لذیذ کھانے تھے۔ کتنے المیے کی بات ہے نا، ٹیبل پر اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے بچوں کو نخرے آتے ہیں۔ کھانے کو اتنا کچھ ہے، انہیں بھوک نہیں ہے نا عجیب بات؟ مسز انوار نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھی معزز خواتین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہے تو بھائی، اب میری بیٹی للی کو ہی دیکھ لو۔ جس دن چکن بروسٹ بنے کہتی ہے میں نے مٹن کڑاہی کھانی ہے، اور جس دن مٹن کڑاہی بن جائے اس دن کہتی ہے میں نے شاورما کھانا ہے، اور کھاتی کچھ بھی نہیں، سب کچھ ڈسٹ بن میں ہی جاتا ہے۔ جب پوچھو بنوایا تھا تو کھایا کیوں نہیں، کہتی ہے مجھے بھوک نہیں۔ ویری بیڈ۔ ان کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھی مسز ریحان نے ایک ادا سے لقمہ دیا۔ ویسے آپ کی بیٹی کو چکن بروسٹ پسند نہیں، لیکن آپ تو کھا سکتی ہیں۔ پلیٹ میں نکال کر سامنے رکھے بیٹھی ہیں۔ ہم نا بھائی پلیٹ میں ڈال تو لیا ہے، مگر اب یہ بیکار ہی جائے گا۔ میں آج کل بھوک کنٹرول کرنے والے شیک پی رہی ہوں تاکہ میری بھوک متوازن رہے۔ کافی وزن بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ ابھی ملازم آتا ہے تو کہتی ہوں اسے باہر پھینک دے۔ مسز جمال نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے جواب دیا، بیٹا آپ نے کھانا کھایا؟ لو ادھر آؤ، بیٹھو، یہ بریانی کھاؤ، بہت مزے کی ہے۔ مسز ریحان نے اپنی بیٹی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کہا، نہیں ماما، آپ کو بتایا ہے نا میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ کے پاس آ جاؤ تو آپ بھی بس نا، میں اپنا موبائل لینے آئی تھی یہاں۔ ان کی بیٹی اپنا موبائل اٹھا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ پرونق لان کی گہما گہمی میں گم ہو گئی۔ اف یہ بدتمیز لوگ پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں۔ جہاں کوئی تقریب ہوتی دیکھیں وہاں بھوکوں کی طرح کھڑے ہو کر ماحول کو بدصورت بنانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ایڈیٹس۔ مسز ریحان نے اپنی بیٹی کے جملوں کی حفت مٹانے کے لیے مسز جمال کے 2000 گز کی کوٹھی کے بیرونی دروازے سے جھانکتے دو بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی تقلید میں باقی خواتین نے بھی مڑ کر دیکھا۔ ان کے چہروں سے بدمزہ ہونے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ ہاں بھائی، آپ سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ مسٹر جمال نے میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے ان خواتین کے ٹیبل کے پاس آ کر مسز کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، تقریب تو خوب عالیشان ہے، باقی تو سب ٹھیک ہے، بس ایک کمی لگ رہی ہے۔ مسز انوار نے بیرونی دروازے کی سمت دیکھا۔ ساتھ ہی مسز جمال اور جمال صاحب نے بھی وہاں دو بچوں کو کسی نادیدہ مخلوق کی طرح آنکھوں میں حسرت لیے کھڑے دیکھا۔ پتہ نہیں یہ مسز انوار کا طنز تھا یا حقارت، جو بھی تھا۔ مسٹر جمال نے برابر والی ٹیبل سے برتن سمیٹتے ملازم کو بلایا اور ملازم اور چوکیدار کو ایک گالی دیتے ہوئے سختی سے ملازم کو چوکیدار کی کلاس لینے کو بولا۔ یہ بھی باہر پھنکوا دیں۔ مسز جمال نے اپنے شوہر کی طرف بروسٹ کی پلیٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ملازم ساتھ جھکا کر پلیٹ اٹھا کر چل پڑا۔ اوے بچہ لوگ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو بھاگو یہاں سے، اب ادھر نظر نہیں آنا، مالک بہت غصہ کرے گا، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس کے ساتھ ہی بچے بنگلے سے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ملازم نے بنگلے کے سامنے بنے کچرے کے ڈرم میں بروسٹ پھینکا، مگر اس کا نشانہ چوک گیا اور مرغی کا ایک بڑا سا پیس زمین پر گر گیا، جس پر دونوں بچے کسی چیل کوے کی طرح جھپٹے۔ دونوں اس چکن کے پیس کو پکڑے جھگڑا کر رہے تھے۔ اسے میں نے پہلے اٹھایا ہے، اسے میں کھاؤں گا۔ نہیں، میں زیادہ بھوکا ہوں، اسے میں کھاؤں گا، یہ میں نے پہلے اٹھایا تھا۔ اور اسی کھینچا تنی میں وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ چکن کا پیس ان کے ہاتھ سے پھسل کر زمین سے گر جاتا ہے اور اچانک کسی طرف سے ایک کتا نمودار ہوتا ہے جو بڑی مہارت کے ساتھ اس چکن کے پیس کو اٹھاتا ہے اور آہستہ آہستہ کھانے لگ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی مسٹر یا مسز جمال کے گھر کی نہیں، یہ ہماری اور آپ کی سب کے گھروں کی کہانی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں رنگا رنگ تقریبات کا انتظام تو کرتے ہیں، رنگا رنگ کھانے پکاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب، مہمان، دوست سب بلاتے ہیں، ان کو کھلواتے ہیں، لیکن کسی غریب اپنے
اپنے پڑوسی اور اپنے آس پاس رہنے والے وہ لوگ جن کے لیے ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ اس دور میں مشکل ہوا پڑا ہے ان کا نہیں سوچتے، اور جبکہ اس طرح کی مختلف تقریبات میں اکثر اوقات کھانا جو ہے بڑھ جاتا ہے اور اس کو گند والے ڈبے میں ہی پھینکا جاتا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے کہ فالتو کھانے کو کم از کم جو ہے ایک کسی اچھے طریقے سے پیک کر کے ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس کے مستحق ہیں، جو ایک وقت کا کھانا مشکل سے افورڈ کرتے ہیں، اگر ان تک پہنچایا جائے تو یہ سسٹم اگر چل پڑے ہمارے ملک میں تو کئی ایسے لوگ جو بھوکے سونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کے پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ لہذا جب بھی آپ اپنے گھر میں اس طرح کی کسی تقریب کا انعقاد کریں ان کی تو خدمت کریں، کیونکہ وہ آپ کے مہمان ہیں، آپ نے ان کو بلایا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ جو اچانک آ جاتے ہیں وہ آپ کے نہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت کرنے اور ان کو کھلانے سے یقیناً آپ کی رزق میں اور آپ کی عزت میں برکت آئے گی۔